السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے۔ سامعین و ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی خاص ہے، چونکہ سفر کا مہینہ جس کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہماری معاشرے کے اندر اس مہینے میں بہت سی ایسی بدشگونیاں اور ایسے اعمال جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ تو وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اور نہ ہی ہمارے اسلاف میں سے کسی نے اس کی پابندی کی یا اس پر عمل کیا۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے ایسے رسومات ہیں، ایسی بدشگونیاں لی جاتی ہیں، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور اس طرح کے خیالات ہیں۔ آج ہم اپنی ویڈیو میں تفصیل سے اس بات کو سمجھیں گے۔ انشاءاللہ ہمیں بعد میں اس چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم کہیں اور سے سیکھیں، کہیں اور سے سمجھیں۔ کوشش یہی ہوگی کہ میں اپنی اس ویڈیو کے اندر سفر کے مہینے کو بالکل ایسے واضح کر دوں، قرآن کی آیت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے، کہ اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں گنجائش نہیں رہے گی کہ ہمیں اس مہینے کی سمجھ نہیں آئی۔ تو آئیں چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف، ہم اپنے پیغام کی طرف، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو، قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر ہے، جس کا معنی خالی ہونے کے ہیں۔ ماہ سفر میں عرب لوگ تفریحی مقامات، جنہیں سفریہ کہا جاتا تھا، کی طرف جاتے تھے اور وہاں خوب کھاتے پیتے اور دعوتیں کرتے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان دنوں دودھ کی قلت کی وجہ سے دودھ والے برتن خالی ہو جاتے تھے، اس لیے اس کو سفر کہنے لگے۔ یا یہ لوگ قتال کے لیے، لڑائی کے لیے گھروں سے نکل جاتے اور گھر خالی ہو جاتے۔ اسی مناسبت سے اللہ رب العزت کا سورہ توبہ میں یہ فرمان ہے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ لوگوں کو بتا دیں جو مقدر میں لکھا ہے وہی ہونے والا ہے، وہ ہمارا مولا ہے، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس موضوع کے اصل جو مقصد ہے، اصل جو بات ہے، اس سے پہلے کچھ تمہیدی کلمات ان کو جاننا ضروری ہے۔ ماہ سفر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس مہینے کی نہ کوئی فضیلت بیان کی گئی ہے اور نہ ہی کوئی ایسی بات جس کی وجہ سے اس مہینے میں کسی بھی حلال اور جائز کام کو کرنے سے روکا جائے، لہٰذا یہ کہیں پر بھی اسلام کی تعلیمات میں موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی خبر نہ ہونے کے باوجود کچھ مہینوں کو بابرکت مانا جاتا ہے اور من گھڑت رسموں اور عبادت کے لیے خاص کیا جاتا ہے، اور کچھ کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان میں کوئی خوشی والا کام، کاروبار کا آغاز، رشتہ، شادی بیاہ یا سفر وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ حیرانگی اس بات کی نہیں ہے کہ ایسے خیالات کہاں سے آئے، یہ تو معلوم ہے کہ جس کا ذکر انشاءاللہ قرآن و حدیث سے ہم کریں گے۔ حیرانگی اس بات کی ہے کہ جو باتیں اور عقیدے کسی ثبوت اور سچی دلیل کے بغیر کانوں، دلوں اور دماغوں میں ڈالے جاتے ہیں، انہیں تو فوراً قبول کر لیا جاتا ہے، لیکن جو بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائی جاتی ہے اور پوری تحقیق کے ساتھ بتائی جائے، سچے اور ثابت شدہ حوالے اور دلیل جو ہے وہ دی جائے، اسے مانتے ہوئے طرح طرح کے بہانے بنائے جاتے ہیں۔ افسوس امت مسلمہ روایات میں کھو گئی، مسلم تھی جو بات خرافات میں کھو گئی۔ سامعین، نحوست جو ہے وہ کسی چیز کا ذاتی جز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو جس کے لیے چاہے برکت والا بنائے اور جس کے لیے چاہے بے برکتی والا بنائے، یہ سب اللہ کی حکمت اور مشیت سے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، نہ کہ کسی بھی چیز کی اپنی صفت سے۔ دیکھ لیجئے کوئی دو شخص جو ایک ہی مرض کا شکار ہوں، ایک ہی دوا استعمال کرتے ہیں، ایک کو شفا ہو جاتی ہے اور دوسرے کو اسی دعا سے کوئی آرام نہیں آتا، بلکہ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ مرض بڑھ جاتا ہے۔ کئی لوگ ایک ہی جگہ میں ایک ہی جیسا کاروبار کرتے ہیں، کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو کسی کو نقصان، اور کوئی درمیانی حالت میں رہتا ہے۔
کئی لوگ ایک ہی جیسی سواری استعمال کرتے ہیں، کسی کا سفر خیر و عافیت سے تمام ہوتا ہے اور کسی کا نہیں۔ اسی طرح ہر ایک چیز کا معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، یا قرآن مجید کے اندر یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا اشارہ ملے کہ یہ وقت، یہ گھڑی، یہ لمحہ اور یہ مہینہ نحوست والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کہ نہ کوئی بیماری متعدی ہوتی ہے، نہ حامہ ہے، نہ پرندوں یعنی کسی بھی چیز سے شگون لینا کوئی حقیقت نہیں رکھتا، نہ سفر کا مہینہ جو ہے اس میں کوئی نحوست اور کوئی بیماری ہے۔ 4 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی۔ پہلی چیز لا عدوى، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بیماری مشیت الہی کے بغیر بذات خود کسی دوسرے انسان کو نہیں لگ سکتی۔ بیماری میں یہ قوت موجود نہیں، جیسا کہ موجودہ دور میں بھی کچھ لوگ یہی نظریہ لیے بیٹھے ہیں، رکھتے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ مشیت الہی سے جسے ابتدا میں بیماری لگی تھی کسی دوسرے کو بھی لگ سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف جو ہے فرمان ہے کہ فمن اجرب الاول، پہلے ان کو خارش کہاں سے لگی ہے۔ دوسری بات اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ولا طیرۃ، اس کا مفہوم کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کوئی کام کرنے سے پہلے فال نکالتے تھے، اس کے لیے پرندوں کو اڑانے اور تیروں کو نکالنے کا کام کیا جاتا تھا، جس کی بنا پر وہ بدشگونی کا شکار ہوتے تھے۔ اسلام نے اس کے وجود کی بالکل نفی کر دی، تو لہٰذا یہ کام بھی اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ تیسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمائی، حامہ ولا حامۃ، اس میں حامہ کا ذکر اختصار کے ساتھ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بھی عربوں کے غلط جھوٹے عقائد میں سے ایک تھا کہ جسے قتل کیا جاتا اس کی روح الو بن جاتی اور وہ اپنا انتقام لینے کے لیے رات کو نکلتی ہے، اور جب تک اس کا انتقام پورا نہیں ہوتا وہ الو بن کر راتوں کو گھومتی رہتی ہے۔ اور سانبوں کے بارے میں بھی ایسا ہی عقیدہ پایا جاتا ہے، اور کچھ اور معاشرے میں اس قسم کا عقیدہ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ چوتھی جو اس مہینے کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز کو ذکر کیا کہ ولا سفرا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں مصیبتیں اترتی ہیں، اور نہ شادی کرنے پر پابندی ہے۔ عربوں کا تصور تھا، عرب یہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن مجید میں قوم عاد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، کہ ہم نے ان پر منحوس ایام میں تیز آندھی بھیج دی، تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دن وہ ایام منحوس تھے۔ کچھ دن منحوس ہو سکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی دن بذات خود جو ہے وہ منحوس نہیں ہوتا، بلکہ ہوتا ایسے ہے کہ اللہ رب العزت کسی کے لیے کوئی وقت برکت والا بنا دے، وہ اس کے لیے خیر والا بن جاتا ہے، اور اگر اس کے غلط اعمال کی وجہ سے اگر اس پر آفت اور مصیبت آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گھڑی وہ لمحہ بذات خود اس کے لیے منحوس ہے، بلکہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر جو آفت اور مصیبت آئی ہے، اس لیے وہ یہ سمجھتے اور یہ نظریہ رکھتے کہ یہ وقت اور یہ لمحہ ہمارے لیے منحوس ہے۔ تو سامعین، مختصر بات یہ ہے کہ ماہ سفر کے اندر کوئی بھی توہم پرستی، کوئی ایسی بدشگونی اور کوئی ایسی بات جس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے اور اس سے ہم نے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ برِ صغیر کے بعض علاقوں میں سفر کے پہلے 13 دن بڑی سختی کے خیال کیے جاتے ہیں، ان کو تیزی کے دن کہا جاتا ہے۔ ان دنوں میں شادی کو نحوست کا سبب سمجھا جاتا ہے، بلائیں، آفتیں اور فتنے کثرت سے اترتے ہیں، جی لوگ سفر کرنے سے ڈرتے ہیں، اسی وجہ سے ان دنوں میں لوگ صدقہ کے طور پر چنے ابال کر، چوری بنا کر یہ تقسیم کرتے ہیں۔ یہ سب غلط ہے، غلط نظریات ہیں، اسلام کا اس کے ساتھ، قرآن و حدیث کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ محترم سامعین، یقیناً ماہ سفر جو ہے
وہ ایک ایسا ہی مہینہ ہے جیسے دوسرے مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مہینے میں کوئی ایسی نحوست یا اس کو اپنے بندوں کے لیے کوئی خطرناک یا کوئی مصیبت والا بنایا ہو۔ ہمارے ملک میں بعض علماء کرام کا خیال یہ ہے کہ سفر کے مہینے کے آخری بدھ میں چاشت کے وقت ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت نفل پڑھیں۔ ہر رکعت میں 17 بار سورہ فاتحہ، سورہ کوثر اور 50 بار سورہ اخلاص، قل هو اللہ اور سورہ فلق اور ناس ایک بار پڑھیں۔ ہر رکعت میں ایسا ہی کریں اور سلام پھیرے جائے۔ یہ سلام جو سارے معاملات جو ہیں، یہ ساری جو بتائے جاتے ہیں طریقے، ان کا اسلام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے کوئی ایسی چیز نہیں بتائی۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس کسی نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے دین میں نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے، وہ رائے گاہ جائے گا۔ آخر میں ہم یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اس کو ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ اگر ساری امت اس بات پر متفق ہو جائے کہ وہ آپ کا فائدہ کریں تو اللہ کو اگر منظور ہے تو وہ فائدہ ہوگا، اور اگر سارے مل کر تیرا نقصان کرنا چاہیں تو اللہ کو جو منظور ہے وہی ہوگا۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دین اسلام کی بنیاد توہم پرستی، بدشگونی اور شک پر نہیں ہے، بلکہ خالص یقین اور بصیرت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اے نبی کہہ دے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں بھی صاحب بصیرت ہوں اور میرے ماننے والے بھی صاحب بصیرت ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں خالص کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں خرافات سے، رسومات سے، بدعات سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے۔